2017-18 کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو سب سے پہلے اس آگ کو بجھایا جاتا ہے، اور جب اس آگ پہ قابو پا لیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو آگ کس نے لگائی تھی۔ اس وقت ابھی ہمارے پاس یہ مہلت نہیں ہے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں، ہم مجرموں کی کارروائی شروع کریں کہ 17-18 میں کس نے کیا تھا۔ اس وقت تو سب سے پہلی ترجیح ہے کہ ملک کی معیشت کو بحال کیسے کیا جائے، اس آگ کو جو عمران خان کی نالائکی اور نااہلی لگا کے گئی ہے اس کو کیسے بجھایا جائے۔ جو جنا ہاؤس کا واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسے ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے تمام 9 مئی کو جو ٹارگٹس ہیں ان میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں تھا جو غیر ریاستی ہو، صرف ریاستی ٹارگٹس کو چنا گیا۔ ان کے سب سے معتمد ساتھی مراد سعید نے آڈیو پیغام میں کہا تمام کارکن اپنے ٹارگٹس پہ اور ڈیوٹیوں پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب نے دیکھا۔ اب اگر ادھر جنا ہاؤس میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس وقت کوئی کارروائی کرتے تو 20-40 لوگوں کی لاشیں گر جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے قوم کو وہ حقیقت بیان کر دی ہے۔ وہ ماسک جو کہ خان صاحب نے لگایا ہوا تھا وہ بے نقاب ہو گیا کہ فورن فنڈنگ کے ذریعے دراصل ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے پاس تھا۔ اور آج بھی پی ٹی آئی پاکستان کے برانڈ کو، پاکستان کے کلیدی مفادات کو بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچانے کے لیے جو لابنگ کر رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشاء اللہ کا سامنا کیا، مسلم لیگ نون نے مشرف مارشاء اللہ کا سامنا کیا۔ ہم نے کبھی امریکہ جا کر یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے دفاعی سامان کی سپلائی روک دو، ہم نے کبھی امریکہ جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے ویزوں پہ پابندی لگا دو، ہم نے کبھی IMF کو جا کے یہ نہیں کہا تھا پاکستان کے پروگرام بند کر دو۔ آج پی ٹی آئی پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک منظم مہم میں لگی ہے۔ اس کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی، وہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے بڑا کیس بنا کر پیش کر کے پاکستان کے دشمنوں کا کام کر رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔